اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو بہت اہم ہے، ذرا اس کو غور سے سمجھیے۔ مرزا جہلمی قرآن و احادیث کے تراجم یعنی ٹرانسلیشنز میں پیرنتھیسس یا قوسین لگا کر یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ ان پیرنتھیسس کو بھی کلام الباری یا کلام الرسول یا اللہ اور نبی کے یا اللہ یا نبی کے اقوال قرار دیں، الیاذ باللہ۔ یہ تحریف فی القرآن و تحریف فی الحدیث ہے۔ اب اس کی ہم مثال بھی پیش کریں گے، ابھی ذرا غور کر لیں۔ اب جہلمی صاحب ان تحریفات کو جو وہ قوسین یعنی پیرنتھیسس لگا کر کرتے ہیں، اس کے جواز پر یہ دلیل دیتے ہیں کہ ایک دور تھا کہ حروف جو تھیں وہ گھوڑے استعمال ہوتے تھے، اب جنگی ہوائی جہاز استعمال ہوتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے، اب یہ کہتے ہیں کہ جو گھوڑوں کا حکم ہے وہی ہوائی جہازوں کا یا ٹینکوں کا یا دیگر چیزوں کا حکم ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ترجمہ یعنی ٹرانسلیشن اور تشریح یعنی ایکسپلینیشن میں فرق و تفرق ہے، یعنی ڈفرینس ہے اور ڈفرینسیشن ہے۔ ترجمے میں کسی بات کا داخل کرنا یا شامل کرنا پری سپوز کرتا ہے کہ قوسین وغیرہ میں جو الفاظ کلام الہی یا کلام نبی یا کلام الہی و کلام نبی میں داخل ہیں، یعنی کہ ترجمے میں اللہ کے کلام کے کسی ترجمے میں یا نبی کے کلام کے کسی ترجمے میں داخل و شامل ہیں، وہ اصل میں باری تعالیٰ کے اقوال ہی کے تراجم ہیں یا نبی کے اقوال کے ہی تراجم ہیں۔ بہت اہم سوال پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ترجمے میں کسی بات کو داخل کرنا پری سپوز کرتا ہے کہ قوسین وغیرہ میں بھی کلام الہی اور کلام نبی میں قوسین وغیرہ بھی کلام الہی اور کلام نبی میں شامل ہیں۔ اس کے برعکس تشریحات اور ایکسپلینیشنز یعنی اور تفسیرات یعنی کومنٹریز میں استدلالات کی صورت میں یعنی ان فارم آف آرگومنٹیشنز ان کو داخل کرنا ایک الگ شے ہے۔ اس سے یہ وہم ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس قسم کی باتیں جو استدلالات اور استنباطات میں ہوں ان کو متن ترجمہ یعنی ٹیکسٹ آف ٹرانسلیشنز میں داخل کرنا سراسر باطل یعنی رانگ اور مغالطہ یعنی فالسی ہے، اور ایسا کرنا دھوکہ ہے، تحریف فی الدین ہے، تحریف فی القرآن ہے، تحریف فی الحدیث ہے، بالخصوص جب کہ معنی ہی بدل جائیں یا ان کو حذف کرنے سے معنوں میں تبدیلی ہو جائے۔ اچھا جی، اس میں ورنہ بالعموم ٹھیک ہے۔ اب اگر جہلمی صاحب جان کر اس قسم کے مغالطات اور صفقات دیتے ہیں تو اس کا واضح نتیجہ یعنی رزلٹ یہ ہے کہ ان کو کوئی خوف اللہ یعنی اللہ کا خوف نہیں ہے، الیاذ باللہ، استغفر اللہ۔ یعنی جہلمی صاحب اگر جان کے ایسا کر رہے ہیں اور یہ فرق نظر انداز کر رہے ہیں کہ تفسیرات کے اندر اور تشریحات کے اندر اگر اس قسم کی باتیں استدلالات کیے جائیں اور متن ترجمے میں ایسا کیا جائے، یہ فرق کو نظر انداز کر رہے ہیں، تو وہ ایک بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں یا بہت بڑا دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ کبھی کبھار بہت خطرناک ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، اور اس سے کم از کم جہلمی صاحب کا یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ ایک دھوکہ دینے والے شخص ہیں، یعنی دجل کرنے والے شخص ہیں۔ اچھا جی، اب ہم یہ کہتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ کیا جہلمی صاحب کو اللہ کا کوئی خوف نہیں؟ اگر جہلمی صاحب جان کر اس قسم کے مغالطات و صفقات دیتے ہیں تو اس کا واضح رزلٹ یہ ہے کہ ان کو واقعاً اللہ کا کوئی خوف نہیں، الیاذ باللہ، استغفر اللہ۔ وہ اپنی جانب سے آیات مقدسہ اور احادیث مقدسہ کے تراجم میں داخل کیے گئے قوسین یعنی پیرنتھیسس کو بلا خوف الباری، کلام الباری اور کلام الرسول یا کلام الباری یا کلام الرسول قرار دینا چاہتے ہیں، اور اس ناپاک اور پلید عمل تحریف کے ڈیفنس میں یہ جمل یعنی سینٹنس آیات و احادیث کے متون سے استدلالات کے جواز سے استدلال فرماتے ہیں۔ عبارت بڑی ثقیل ہو گئی ہے، ذرا اس کی تشریح کر دیتا ہوں۔ بہت ثقیل ہو گئی ہے عبارت واقعی۔ بات یہ ہے کہ جہلمی صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ جب اللہ تعالیٰ نے کوئی بات کہی یا نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات فرمائی، تو اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ اس سے ہم اس کی تشریح کرتے ہوئے، اس کی تفسیر کرتے ہوئے کوئی استدلال کریں گے تفسیر میں یا تشریح میں، تو اس کا جواز ہے۔ یعنی کہ اگر آپ آیات سے تشریحات اور تفسیرات میں، آیات کی تفسیرات میں استدلالات کرتے ہیں، احادیث کی شروح میں یا تفسیرات میں یا تشریحات میں استدلالات متن حدیث سے کرتے ہیں، تو یہ استدلالات جو ہیں یہ دلیل بن گئے۔ کس چیز کی دلیل بن گئے؟ کہ متن کے اندر قوسین لگائے جا سکتے ہیں۔ بہت خطرناک بات ہے، یہ نہیں ہے، کیونکہ قوسین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قوسین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں، یہ قوسین، یہ کسی نہ کسی متن کلام باری یا متن کلام رسول، یعنی ٹیکسٹ آف ڈیوائن اسپیچ یا ٹیکسٹ آف اسپیچ آف پروفٹ کے اندر کوئی ایسے الفاظ ہیں جس کا یہ ترجمہ ہے۔ بہت خطرناک دھوکہ ہے، اس پر تو توبہ کرنی چاہیے جہمی صاحب کو۔ ٹھیک ہے، یہ ہم نے اس کو بیان کر دیا ہے۔ وہ اب ہم دوبارہ بیان کرتے ہیں۔ وہ اپنی جانب سے آیات مقدسہ، احادیث طیبہ کے تراجم میں داخل کیے گئے قوسین یعنی پرنتھیسس کو بلا خوف الباری، اللہ کے خوف کے بغیر، کلام الباری اور کلام الرسول قرار دینا چاہتے ہیں، اور اس ناپاک اور پلید عمل تحریف کے دفاع میں آیات و احادیث کے متون سے استدلالات کے جواز سے استدلال کرتے ہیں۔ ان کی ناپاک، پلید، گندی اور گھٹیا جسارت اس قدر بڑھ گئی ہے، یعنی جہمی صاحب کی، کہ دموں کے الفاظ کو بھی باری تعالیٰ کی جانب منسوب کر دیا۔ یہ دیکھ لیں، کہا ہے نا کہ ایک جگہ انہوں نے کہا ہے، اب میں اس کو، ہمارا ڈسکرپشن ضرور دیکھ لیجیے گا، اس میں اس کے حوالے مل جائیں گے آپ کو، اور ویڈیو بھی شاید مل جائے۔ تو کیا ہے کہ دموں کا لفظ جو ہے، یہ بھی انہوں نے اس چالاکی سے اپنے جملے اس طرح بولے ہیں کہ لگتا ہے کہ باری تعالیٰ کے کلام کے اندر ترجمے میں داخل کرتی ہیں۔ ذرا غور کر لیں، جس سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا لفظ بھی بولا ہے جس کا ترجمہ دم ہے، بعد میں وہ اس کا دفاع بھی کر رہے ہیں کہ میں نے ایسا کیسے کیوں کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، دوسری اس کی مثال یہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جانب ظالم کا لفظ لسان نبوت سے منسوب کر دیا، یعنی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے ظالم کا لفظ نبی کی جانب منسوب کر دیا۔ یہ ایک قسم کی خارجیت ہے کہ جو جملہ اور استدلال مبنی علی الجملہ ہو، اس سے جملے کا فرق نہ کیا جائے، یعنی استدلال جو جملے پر مبنی ہوتا ہے، اس استدلال میں اور جملے کے معنی میں فرق نہ کیا جائے۔ یہ بہت بڑی خطرناک بات ہے، دونوں کا ایک حکم نہیں ہے۔ خارجی بھی ایک حکم نہیں، مطلب یہ فرق ملحوظ رکھتے تھے، حتیٰ کہ لازم قول کو قول نہیں مانتے تھے، لیکن خوارج کے بارے میں یہ تھا کہ وہ دونوں کا حکم ایک لگاتے تھے، حالانکہ یہ نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم جہمی صاحب کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑا دھوکہ دیا ہے، اور ایسا بڑا دھوکہ بہت کم لوگ دیتے ہیں۔ پیرنتھیسس کے بارے میں ہم پھر یہ آخری دفعہ ریپیٹ کریں گے بات کو، کہ اپنی جانب سے آیات مقدسہ اور احادیث سے طیبہ کے تراجم میں داخل کیے گئے پیرنتھیسس کو کلام الباری اور کلام الرسول قرار دینا چاہتے ہیں، اور اس ناپاک، پلید عمل تحریف کے دفاع یعنی ڈیفنس میں آیات و احادیث کے متون یعنی ٹیکسٹ سے استدلال کے استدلالات کے جواز سے استدلال کرتے ہیں۔ یعنی کہ وہ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم قرآن کے، حدیث کے تشریحات کے اندر استدلالات کر سکتے ہیں، تو وہ استدلالات کو کسی نہ کسی طرح ترجمے میں بھی داخل کر دیں۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور اگر اس کا جواز ہے تو اس کا بھی جواز ہے۔ بہت غلط بات ہے۔ اس کا جواز اور چیز ہے، اس کا جواز اور چیز ہے۔ ایک چیز تحریف کے حکم میں آ رہی ہے، قرآن کی تحریف معنوی، یعنی آپ قرآن کا ترجمے میں تحریف کر رہے ہیں۔ اب اگر جہلمی صاحب کو یہ بات آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گئی ہے، تو اب بھی اگر آپ لوگ جہلمی صاحب کے ساتھ ہیں
تو سوچ لیجئے کہ یہ شخص کیسا ہے، ان کے قلب کتنا سیاہ اور سخت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب دموں کے الفاظ الیاذ باللہ منسوب کر دیے، رسول اللہ کی جانب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے ظالم کا لفظ منسوب کر دیا۔ یہ اسی ذہن کا نتیجہ ہے اور اسی کا یہ دفاع کر رہے ہیں، اور پھر دلیل یہ پکڑ رہے ہیں کہ جنگوں کے اندر پہلے تو گھوڑے ہوتے تھے، اب ٹینکوں کے لیے وہی حکم ہوگا جو گھوڑوں کے لیے ہے۔ اللہ کرے کہ جہنمی صاحب کے اس سحر سے لوگ نکلیں۔ وہ ایک انتہائی اب ظالم آدمی ہو گئے ہیں، اس کے بارے میں ہم یہ کہیں گے جہل میں ظالم ہے۔ اللہ کے رسول پہ ایک لفظ منسوب کر دیا، ظاہر ثابت تو ہے نہیں، جس طرح بھی آپ چاہے منسوب کریں، اور نہ صرف یہ کہ اللہ کے رسول کی جانب کس منسوب کیا، اور بلکہ اللہ تعالیٰ کی جانب بھی کس منسوب کیا۔ نہ تو اللہ نے یہ علماء کے لیے یہ کہا ہے دموں کے لفظ، اور نہ نبی نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے ظالم کا لفظ کہا ہے۔ تو جینی صاحب سے کہتے تھے نا کہ جس طرح نبی کی جانب جھوٹ منسوب کرنے والا جو ہے اس پر عذاب ہے، سزا ہے، جہنم ہے، تو خدا کے لیے بھی یہی مانیں۔ تو جہنمی صاحب مان دیا، اور یہ دونوں باتیں آپ پہ صادق آ گئیں، آپ خدا پر بھی جھوٹ بول رہے ہیں، نبی پہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں، اور اتنا دل سخت ہے۔ اب یہ یقیناً وہ شخص ہو کہہ سکتا ہے جو مکمل طور پر اللہ کے خوف سے بے نیاز ہو چکا ہو، اور ایسا شخص یقیناً جو بالکل اللہ کے خوف سے بے نیاز ہو گیا ہے، اللہ توبہ، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، وہ اپوسٹیٹ، ایتھیسٹ ہوگا، اور اگر یہ دونوں نہیں ہوگا تو ایگنوسٹک تو ضرور ہوگا۔ والسلام تمت۔